سب سے پہلا قاتل اور سب سے پہلا مقتول۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلے مقتول حابیل ہیں۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا نکاح کا دستور یہ تھا کہ ایک حمل میں ایک لڑکا اور لڑکی جو پیدا ہوتے تھے وہ دوسرے حمل کے لڑکا اور لڑکی سے ان کا نکاح کیا جاتا تھا۔ یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ہر حمل میں، ہر پریگننسی میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، مگر چونکہ وہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے تو اس دستور کے مطابق ان دونوں کا نکاح ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسرے حمل میں، دوسری پریگننسی میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی لڑکا اور لڑکی، ان کا پہلے حمل والوں سے نکاح ہوتا تھا۔ چونکہ انسانیت کو فروغ دینا تھا، مزید دنیا میں یوں سمجھیے کہ مخلوق کو بڑھانا تھا، تو یہ ایک دستور اس زمانے میں تھا۔ بہرحال اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اکلیما سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو خود اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑا سمجھایا کہ اکلیما تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، تمہارا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل اور حابیل دونوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اکلیما کا حقدار ہوگا۔ اور اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ اپنی اپنی قربانی جو بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے تھے تو آسمان سے آگ آ کر اسے گویا کھا لیا کرتی، جلا دیا کرتی، اور وہی اس کی مقبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ اب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی رکھ دی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اب اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے اپنے بھائی سے کہا بھی کہ قربانی قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی ضرور قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ روایت یہ ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور درندوں میں یعنی پرندوں، جانوروں اور درندوں میں ایک اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ کالا اور نہایت بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا بے حد رنج ہوا، بے حد غم ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ اور ہنسی نہ آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اکلیما کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تم بھی آگ کی پرستش کرنا شروع کر دو، تم بھی آگ کو پوجنا شروع کر دو۔ اب قابیل نے گویا آگ کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ بنائی اور اس نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کرنا شروع کی۔ یہ روئے زمین پر پہلا شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ ایک اندھا تھا اس نے پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔
حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہیں ہبۃ اللہ، یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں۔